یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک. اس حدیث میں دو وعدے ہیں اور دو وعیدیں ہیں، یعنی دو وعدے اللہ تعالیٰ کے. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ حصول رزق کا سبب ہے، ایک روزی کے حاصل کرنے کا ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن آدم، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تو تکلف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میری عبادت کے لیے فارغ کر. عبادت کے لیے فارغ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سارے کام میرا کاروبار چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو پھر سارے کام چھوڑ دینے. جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، یعنی نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو پھر سارے کام چھوڑ دینے. تو اپنے جسم کو ہم مسجد میں لے آتے ہیں، لیکن جسم اور دل دونوں عبادت میں حاضر ہوں. جسم اور دل، قلب اور قالب دونوں عبادت میں حاضر ہوں. فرمایا تفرغ لعبادتی املا، پہلا انعام، پہلا وعدہ، املا صدرک غنن. ایک دوسری بات میں آتا ہے املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو، سینے کو غنا سے بھر دوں گا. غنا کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تجھے مالدار بنا دوں گا، دوسرا مطلب ہے کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی تجھے ہرس اور لالچ ختم ہو جائے گی، یعنی پیسہ دیکھ کر بھی تیری رال نہیں ٹپکے گی. واسد فقرک، اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا. تیری جو محتاجی ہے نا، ضروریات ہیں، وہ پوری کروں گا اور محتاجی کو ختم کر دوں گا. یاد رکھیں یہ محتاجی بعض اوقات امیر آدمی کی بھی ختم نہیں ہوتی. ایک غریب آدمی پیٹ بھر کر روٹی کھا کر سو جاتا ہے. وہ امیر جو آدمی ہے، جو کروڑ پتی ہے نا، وہ دوپہر کی روٹی رات کو، شام کو کھاتا ہے، رات کی پھر اور رات کو کھاتا ہے. مطلب وہ 1 کروڑ اس کے پاس ہے تو وہ اس کوشش میں دن رات ایک کرتا ہے کہ کسی طرح سے 2 کروڑ یا 4 کروڑ بن جائے، یعنی اس کی ہرس نہیں ختم ہوتی، بر وقت روٹی نہیں کھاتی. تو فرمایا کہ میں تیرا فقر، تیری جو محتاجی ہے اس کو ختم کر دوں گا. بھائی لا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں الجھا دوں گا، کاموں میں الجھا دوں گا. سارا دن بھی کرتا رہے گا تو تیری پوری نہیں پڑے گی. ولم اسد فقرک، اور تیری تنگ دستی کو ختم نہیں کروں گا، تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ املا یدیک رزقا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. یعنی تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر تو میں تیرے دل کو املا قلبک غنن، و میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا. اور املا یدیک رزقا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے، روزی سے بھر دوں گا. فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، لا تباعدنی، تو مجھ سے دوری مت اختیار کر. یہ وعید ہے، یہ انداز ان سے نا کہ بڑا سخت انداز ہے یہ، یعنی ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یہ یاد رکھو. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہیں، یہ شرط ہے، یہ بڑی بنیادی شرط ہے، اس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ مسجد میں آ رہے ہیں 1 سال 2 سال 10 سال سے آ رہے ہیں، بس آئے نماز پڑھے چلے گئے. قلب اور قالب کے ساتھ، دل دماغ حاضر ہو عبادت کے بیچ میں ہو، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بیچ میں ہمارا دھیان ہو پورا. یہ اس طرح سے وعدہ ہے. تفرغ لعبادتی کا یہ مطلب ہے کہ ہم جسم کو تو لے آتے ہیں، کاروبار کام چھوڑ دیا، گھر سے مسجد میں آ گئے، دکان سے مسجد میں آ گئے، کام کو چھوڑ کر آ گئے، لیکن ہمارا ذہن جو ہے نا وہ کاروبار میں الجھا ہوا ہوتا ہے، باہر کے جو خیالات ہیں، دنیاوی خیالات میں الجھا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے والی، اس کو بھی نکالنا ہے. یہ جو خیالات ہیں کاروباری، تجارتی، یہ دوسرے خیالات، ان کو بھی ذہن سے نکال کر نماز میں، عبادت میں حاضر کرنا ہے. یہ ہے تفرغ لعبادتی. اور اس کے بعد انعامات ہیں، 2 انعام ذکر کیے ہیں کہ میں تیرا دل غنا سے بھروں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اور میں فلا تباعدنی، تو مجھ سے دوری مت اختیار کر.
مجھ سے دوری مت اختیار کرنا. یہ حدیث میں نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، یہ ابن آدم کا مطلب ہے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو مجھ سے دوری مت اختیار کر. اگر تو نے کی تو کیا ہوگا؟ میں تیرے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں الجھا دوں گا. میں تیرا فقر دور نہیں کروں گا، ولم اسد فقرک، تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. یہ یاد رکھیے، محتاجی امیر آدمی بھی ہوتی ہے اور غریب آدمی بعض اوقات بے نیاز ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اسے پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے. دو وعدے ہیں، دو وعیدیں ہیں. وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، محتاج نہیں رہے گا، وہ اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ وقار کے ساتھ پوری کرے گا. جب ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ وقار عزت کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کر دے گا. اور اگر وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے لیے، میں کوئی نوافل کا ذکر نہیں کر رہا آپ سے، یہ جو فرضی عبادت 5 ٹائم ہم مسجد میں آتے ہیں، اس کی پوری پابندی کیجئے. اذان کا مطلب ہے سارے کام چھوڑ دیے جائے. وضو اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے، پھر مسجد میں آنا ہے. یہ آپ 1-2 ہفتے پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی. اگر ہم یہ اپنی روٹین اور معمول بنا لیتے ہیں تو بہت تبدیلی محسوس ہوگی، دل میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی. اور اگر یہ نہ کیے تو ساتھ ہی وعید موجود ہے. دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یاد رکھیں، دونوں میں سے ایک کام ہوگا. اگر نہ کیا، واضح طور پر حدیث میں آ رہا ہے فلا تباعدنی، تو مجھ سے دوری مت اختیار کر. اگر دوری اختیار کی تو میں تیرے سینے کو گناہ سے نہیں بھروں گا اور نہ تیرا فقر دور کروں گا، تیری محتاجی دور کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو موجودہ حالات ہیں، یہ جو موجودہ حالات ہیں، دیکھیے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کس قسم کے وبائی امراض پھیل رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں دنیا میں. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رجوع اللہ. یہ تمام جو مصائب اور مصیبتیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. اب یہ حدیث پر جو عمل ہے اس کے لیے ہم نے کوئی الگ کام نہیں کرنا. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو تہجد کے وقت اٹھیں، یہ بات نہیں ہے. صرف ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کو بہتر بنانا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس پر توجہ کر رہی ہے، اس پر خود بیٹھ کر غور و فکر کریں اس میں کیا کمی معلوم ہوتی ہے. ہمیں سب سے اہم چیز ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی. تو اس سے فائدہ ہو گیا، روزی حاصل کرنے کا سبب ہے. ہم جو رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے گا اس حدیث پر عمل کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ حدیث قدسی میں جو وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.